اولیاء کرام کے انٹرویوز کے سلسلے میں آج ہم مغل پورہ فتح گڑھ محترم جناب صاحبزادہ پیر محمد شفیق نوشاہی صاحب کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اعلیٰ درویش ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کے لیے ہم بھی اور لوگوں کے لیے بھی ہم ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اجازت ہو تو کچھ گفتگو کریں جی بسم اللہ۔ سر، آپ کا پورا نام؟ صاحبزادہ محمد شفیق نوشاہی قادری۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ یہ صاحبزادہ بابا محمد صدیق نوشاہی قادری۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ میری تاریخ پیدائش 4/4/1966 اور اسی جگہ فتح گڑھ میں ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور تھوڑا سا آپ خاندانی پس منظر بتائیں، جس میں والد صاحب کا کردار، اس کے بعد آپ کا بزرگوں کے متعلق تھوڑا سا بتائیں۔ جی بیسکلی طور پر ہم جائے پیدائش جو ہے ہماری یہ فتح گڑھ کی ہے، جی۔ اور یہ میرے پیر پیشوا مرشد پاک میرے ابا حضور بابا محمد صدیق نوشاہی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی جائے پیدائش یہ فتح گڑھ میں ہی ہے۔ اور ہمارا سلسلہ نوشاہی قادری جو ہے سلسلہ پیر پاک رحمان سے نوش پاک سے ملتا ہے، اور حضرت بابا جی کریم شاہ ولی سرکار میرے دادا جی ہیں، جن کا مزار اقدس ادھر ہی بابے والا تکیہ کے ساتھ مسجد ہے گلزار مدینہ، اس کے اندر جو دربار شریف ہے میرے دادے کا ہے بابا جی کریم شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور یہ ہیں مرید بابا جی پیر محمد شاہ پالکی والوں کے مرید ہیں، جن کا ڈیرہ نوش پاک سرکار رانما شریف میں سرکار نوش پاک کے عقب میں ہی واقع ہے۔ اور یہ میرے جو پیر پیشوا ہیں میرے والد محترم ہیں، یہ بیسکلی سادہ طبع درویش تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج کے دور میں اپنے آپ کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ میں بہت بڑا فقیر یا درویش ہوں، ان میں بناوٹ نہیں تھی، سادگی پسند تھے، وہ سادہ زندگی گزاری ہے۔ جو بھی کوئی آیا ہے آپ کے در پہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی آپ سے ہو سکے انہوں نے ان کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارا یقین پختہ ہے کہ جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، دعائے فقیرہ رحم اللہ۔ سیم ایسے ہی میرے دادے بابا جی کریم شاہ ولی سرکار جو تھے، انہوں نے 1952 میں 52 میں اس دنیا فانی سے پردہ کی ہے، اور ان کو مزار اقدس جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بابے والا تکیہ انہیں کے نام سے منسوب ہے، اس کے ساتھ مسجد اس کے اندر ان کا مزار اقدس ہے، اور وہ بابا جی پیر محمد شاہ پالکی والی سرکار کے ایک صوبہ تھے، اور صوبے کا مقام جو ہوتا ہے کہ ولایت سے کئی گنا اوپر ہوتا ہے، اس کے اندر کافی علاقہ آتا ہے جس میں وہ اپنی کمانڈ کرتے ہیں۔ تو ناور جو ہمارے پاس ہی گاؤں ہے نت، وہاں کا ساتھی دربار ہے بابا جی شاہ یاد دولہ بادشاہ کا۔ تو نت میں مشہور کردار، کبھی آپ نے فلم دیکھی ہوگی مولا جٹ، اس میں نوری نت کا کردار تھا، مگر فلم میں جو کردار دکھایا گیا وہ کچھ اور دکھایا گیا، ایک بدماش کا، مگر وہ ایک فقیر کے ماننے والے تھے۔ وہ میرے بابا جی میرے دادا جی بابا کریم شاہ ولی سرکار کے مرید تھے، اور ان کا اصل نام نور دین تھا، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے لال دین، یہ دونوں ہی ہمارے گھر کے مرید تھے، اور وہ اتنے انسانیت کی قدر کرنے والے تھے، اتنے قدر کرنے والے تھے، دشمنی اپنی جگہ ہوتی ہے مگر انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور وہ سات دربار ہے بابا شاہ دولہ بادشاہ، ان کو پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہوا کہ بابا کریم شاہ ولی سرکار ادھر سے گزر رہے تھے، ان کو دوپہر ہو گئی، انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا، تو کچھ ٹائم گزرا، آنکھ لگی تو جناب بابا جی شاہ یاد دولہ بادشاہ نے آ کر ان کو اٹھایا، کہا کہ یہ ہمیں آباد کرو۔ اتنی بات کی تو وہ پھر اپنے مقام پہ چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ادھر تو مجھے کوئی نشان نظر نہیں آ رہا، میں کیا بات کروں، پھر انہوں نے وہاں اپنا ڈیرا لگا لیا۔ چند دن کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے زیارت کروائی، تو انہوں نے پھر نشان دے کہ ان جھاڑیوں کو صاف کرو۔ جب وہ جھاڑیاں صاف کی گئی تو وہاں ایک تربت نکلی،
اور جب تربت نکلی تو پھر پتہ چلا یہ بابا شاہ یاداللہ بادشاہ کی تربت ہے. اور بابا شاہ یاداللہ بادشاہ کا جو مقام ہے، جب پیر مرادیے نے سیالکوٹ میں پیر مرادیے کو قتل کیا گیا تھا، چنا گیا تھا، جب ان کی ماں نے اولیاء اعظام کو پکارا تھا، اس وقت عرب سے وہ اولیاء کرام آئے تھے. تو انہوں نے جہاں جہاں جگہ ملی، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، وہاں وہاں انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا. اس طرح ہمارا جو سلسلہ نشاہی قادری ہے جو الحمدللہ کافی حد تک وسیع و عریض ہے. پہلے بابا جی اپنا سلسلہ چلا رہے تھے، اس کے بعد میرے پیر پیشہ مرشد پاک سلسلہ چلا رہے تھے. اب 1998 میں انہوں نے اس دنیا فانی سے پردہ کیا. اس کے بعد میں اپنی یہ ڈیوٹی کر رہا ہوں. بیسکلی میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دلو مور میں ایک سینئر ٹیچر بھی ہوں. یہاں میں اپنی جاب بھی کرتا ہوں اور اپنی سرکار کی ڈیوٹی بھی کر رہا ہوں. یہ تھا میرا مختصر تعارف. اور بلانگ ہم ویسے کرتے ہیں مغل فیملی سے. پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس کے دو ویو ہیں. اگر ہم اس کو لیں سماجی طور پر، تو سب سے مین جو فیکٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم ہی اپنی زندگیوں کو دیکھیں، 10 12 13 سال پیچھے چلے جائیں، ہمیں بڑوں کا بہت زیادہ خوف ہوتا تھا، ادب بھی ہوتا تھا، احترام بھی ہوتا تھا. مگر آج کا جدید دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے ہماری جنریشن کو اتنا بگاڑ دیا ہے، اتنا اس کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے، خاص طور یہ سوشل میڈیا نے، کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام بھی نہیں کر رہے. پہلے ہمارا دور تھا کہ جب اسکول میں ہم تھوڑی سی بھی کوئی غلطی کرتے تھے، اساتذہ کرام ہمیں سمجھاتے بھی تھے، پنش بھی دیتے تھے. مگر آج کے دور میں استاد جو ہے، وہ ٹیچر جو ہے، بچے کی طرف گور کر دیکھنا بھی اس کے لیے جرم بن گیا ہے. بچہ آزاد ہو گیا ہے، نہ اس کو والدین کا خوف رہا، نہ اس کو استاد کا خوف رہا، نہ کسی محلے کے بڑے کا خوف رہا. وہ آزاد تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ان کے معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ اور خراب ہو چکے ہیں، اور وہ اس کی اصلاح ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی. نہ اس لائن کی طرف کوئی آ رہا ہے بچہ. ایسے میں اپنے اس بیٹھا ہوا ہوں آستانے پہ، میرے پاس جو بھی آتے ہیں اپنی ضرورتیں لے کر آتے ہیں. کبھی کوئی ایسا نہیں آیا کہ کسی نے آ کے کہا ہو کہ ہمیں کوئی راہ دکھا دی جائے، ہمیں کوئی صراط مستقیم چلنے کا طریقہ. ہر کوئی جانتا ہے صراط مستقیم کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کسی نے آج تک یہ اظہار نہیں کیا کہ ہماری کوئی مدد کی جائے، کوئی رحمائی فرمائی جائے. اپنی ضروریات زندگی لے کر، جی میری شادی نہیں ہو رہی، میرا کاروبار نہیں چل رہا، اولاد سو جو بھی دنیا کے معاملات ہیں، وہ راہ لینے کوئی نہیں آتا. اچھا جی، اسی سلسلے میں ایک سوال ہے کہ انسان سکون کی تلاش میں سرگرم ہے، مگر بے سود. سکون کیسے ممکن ہے؟ سکون سب سے زیادہ جو بات ہے میرے نزدیک، دوسروں میں بات نہیں کرتا، کہ سکون اس وقت آپ کو میسر ہوگا یا آپ کا قلب جو ہے وہ صاف ہوگا. جب آپ کا قلب جو ہے، وہ نفس جو ہے، جو نفس ہمارا بھی جس کو کہا جا سکتا ہے، جو حوث میں بھرا ہوا ہے، ہر وقت آپ کو دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی کر لوں، تو وہ سکون کہاں سے آئے گا؟ تو سکون تب ہی ملتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور اس کے دیے کے اوپر تھوڑے کے اوپر شکر ادا کریں، تو برکت وہ خود ہی ڈال دیتا ہے. ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا، ہماری عبادات اور ثقافتیں دکھاوا بن گئی ہیں، آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیعت خود ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے. ہمارے بیعت خود عمل اچھے نہیں رہے، تو زبان کا سیف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ خود جسمانی طور پر، روحانی طور پر، قلبی طور پر وہ صاف ہو. جیسے کہا جاتا ہے تن صفا من صفا. ہم تن تو اپنا صاف کرتے رہتے پاک کا وضو کے لیے، مگر ہم نے من کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، اس لیے ہماری دعاؤں میں اثر ختم ہو گئی. زہد یا درویشی کیا چیز ہے؟ جو ہوتا ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے. درویشی ہے وہ کسی کی عطا ہو سکتی ہے. جیسے آپ میرے پاس آئے، آپ کی کوئی بھی مجھے عادت، آپ کا رویہ، آپ کا انداز مجھے پسند آ گیا ہے، میں آپ کے اوپر فدا ہو گیا ہوں، تو میں آپ کو کچھ عطا کر دوں، وہ درویشی کا حصہ ہے. یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی. جو ہے وہ کر کے لینی ہوتی ہے.
صحیح جی جنت میں ہمیں کیا چیز لے کر جائے گی؟ یہ آپ کا جو سوال ہے کچھ بڑا پیچیدہ سا ہے میرے نزدیک. اس کی وجہ ہے کہ جنت یا دوزخ آج ہماری جو طلب ہے، اگر ہم جنت کی طلب کرتے ہیں تو وہ اس بنا پہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں راحت ملے گی، سکون ملے گی. مگر جنت کو حاصل کرنے کے لیے جنت والے ہمارے عمل نہیں ہیں. جناب ماں سیدہ رابعہ بصری سرکارہ کا فرمان ہے کہ میں دوزخ کو اس لیے پھینک رہی ہوں کہ میرے دل سے خوف ختم ہو جائے دوزخ کا، اور جنت کی طلب مجھے اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. اس لالچ میں نہ کروں کہ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ میں. خالصتاً جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ ادھر رہتے ہوئے بھی آپ کے لیے جنت ہے. ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم رات کو اپنے بستر پہ جائیں تو کم سے کم 10-15 منٹ آنکھیں بند کر کے باہوش و حواس سوچیں کہ آج ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کیے. جب ہمارے علم میں آ جائے گا آج میں نے یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، نہ وہی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ معاشرتی لحاظ سے مجھے اجازت ہے، تو میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، یہ بہت برا کیا ہے، لہٰذا میں اس کی اصلاح کرتا ہوں، آئندہ میں نہیں کروں گا. اور کوئی اس طرح ہمارے سے اچھا کام ہو گیا ہے تو اس کو یہ سمجھ کے کنویں میں ڈال دیا جائے کہ میں نے جو بھی یہ کام کیا ہے میں نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا، یا یہ نہیں کہنے کے لیے کہ جس سے میرے بڑا پن ظاہر ہو کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے صرف جو کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے، بلکہ جس کے ساتھ نیکی کی اس کو ڈرایا بھی نہ جائے. روح کی اصل غذا کیا ہے؟ روح کی اصل غذا جو ہے، اگر ہم بات کریں فقیری لائن میں، تو جو آپ کے پیر پیشوا کا روپ ہے، جتنا بھی آپ عاشق مشیخ ہیں، مرشد کے عاشق ہیں، جتنے بھی ہیں وہ اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ کی روح تازہ رہے گی. ایسا کہ کہتے ہیں کہ جتنی بار بھی آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں، جتنی بار اس کی نظر آپ کے قلب کے اوپر دل والی جگہ پہ پڑے گی، آپ کا قلب اتنا ہی صاف ہوتا چلا جائے گا. جتنی بار مرشد آپ کو وہاں دیکھے گا، نظر ڈالے گا، آپ کے چہرے پر آپ کا قلب صاف ہوتا چلا جائے. جب مرشد کی نظر سے قلب صاف ہو رہا ہے تو روح تو بجاتے خود غذا لے رہی ہے. اچھا جی، صبر اور شکر میں آپ کسے اہمیت دیتے ہیں؟ صبر جو ہوتا ہے جو مالک نے دیا اس کے اوپر قناعت کر لینا. شکر یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا بندے کو یہ ہوتا ہے یہ بھی شاید مجھے تھوڑا ملے، تھوڑا اور مل جائے. فرضی طور پر تو وہ شکر ادا کرتا ہے مگر وہ دل سے نہیں کرتا. مگر جو صابرین ہے وہ دل سے اس کا شکر ادا کر کے اللہ پاک تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں دیے، اور اسی میں سے ہمیں تفید ہے، ہم صبر کرنے والوں سے ہیں. کبھی تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ تنہائی میسر آئے تو میں زیادہ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ مقصد تو میرا کچھ اور تھا. ہم دنیا کے جنجر میں مسائل میں اپنے آپ کو گھیر بیٹھے ہیں، تو ہمیں ان مسائل سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح بہبود کے لیے جو ہم سے ہو سکے، خواہ وہ روحانی طور پر ہے، جسمانی طور پر یا مالی طور پر، وہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی مخلوق خوش رہے. عبادت ریاضت جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. مگر جو حقوق العباد ہیں ان کا بے حد جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے دیا ہے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ایک واقعہ بھی ملتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار معراج شریف سے واپس آئے، ایک دن آیا کہ آپ اپنے گھر میں یہ بڑا خوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے، بہت خوش نظر آئے. تو ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ عائشہ جو آپ نے لینا ہے مجھ سے لے لو. تو انہوں نے کہا کہ سرکار آیا اپنے اتنے خوش ہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ابا حضور سے مشورہ کر. انہوں نے کہا یہ ضرور کریں. آپ کی اجازت سے آپ جناب اپنے ابا حضور جناب سیدہ صدیقہ اکبر سرکار کے پاس گئیں. ان کو پوچھا کہ آج حضور پاک آئے ہیں، بڑے خوش ہیں. انہوں نے پوچھا ہے
کہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو. تو میں نے کہا میں اپنے ابا حضور سے اجازت لے لوں. تو انہوں نے کہا بے شک لے لیں. تو جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار کہنے لگے کہ عائشہ تو ان سے ایک ہی بات پوچھ. تو جب وہ معراج پہ گئے تھے تو راز و نیاز جو ہوا تھا اس میں کوئی ایک بات بتا دیں. جو میرے آقا کریم بتائیں وہ آ کے مجھے بھی بتانی ہے. ماں سیدہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ سرکار گھر واپس آئی. حضور پاک نے پوچھا ہاں عائشہ مشورہ کر رہے ہو اپنے ابا حضور سے؟ انہوں نے کہا جی حضور کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا راز و نیاز معراج کے وقت ہو ان میں سے ایک بات بتا دیں. جناب آقا دو عالم آقا دو جہاں مال کے کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مسکرائے تو کہنے لگے کہ مجھے ہی یہ پتا تھا کہ جو صدیق پوچھے گا وہ معراج کے متعلق پوچھے گا. تو میں ایک ہی بات بتاؤں گا اس کے زیادہ نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ ایسے ہوگا. جنت میں ایسے ہوگا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا. تو ماں سیدہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ سرکارہ نے جب پوچھا ادھر بھی وعدہ کیا ہوا تھا آپ واپس اپنے ابا حضور کے پاس گئی وہ انتظار میں تھے. انہوں نے پوچھا جی کیا بتایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار نے بتایا جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ ایسے ہوگا یعنی انگل کا فاصلہ ہوگا میرے درمیان. تو سرکار حضرت ابوبکر صدیق زور سے رونا شروع ہو گئے. پوچھا کہ آپ ابا حضور روئے کیوں؟ کہنے لگے کہ فاطمہ تو جانتی نہیں ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے. جو توڑے گا جوڑے گا وہ ایسا ہوگا جو توڑے گا اس کا کیا حال ہوگا. جو توڑے گا اس کا کیا حال ہو. یعنی اس واقعے سے ملتا ہے کہ انسانیت کے میں رہتے ہوئے ہمارا تو کوئی توڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سے کسی سے کوئی گستاخی نہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. لوگ آپ پر تنقید کرتے ہوں گے کوئی شک نہیں. انڈرسٹوڈ بات ہے. آپ کیسے پھر ان کو کور کرتے ہیں؟ ایک تنقید ہوتی ہے منہ کے سامنے ایک تنقید ہوتی ہے پیچھے. مگر مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ تنقید کرتا ہے اگر انہوں نے کچھ محسوس کی ہے تو تنقید کی ہے میں اس کی اصلاح کر دوں. میں نے اس کو زیادہ فیل نہیں کیا اور اب اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنے چاہنے والوں کے لیے اور خصوصاً عوام کے لیے کوئی میسیج؟ جی میرا یہ میسیج ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے بالخصوص میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی امت سے کہ ایک دوسرے سے پیار کریں. کسی کا حق تلفی نہ کریں. کسی کو دھوکہ نہ دیں تو جنت میرا آقا کریم سونا اپنے رب کریم سے خود ہی لے لے گا. بہت شکریہ جی کہ آپ نے اپنا جزاک اللہ جی. بہت